کلپ نمبر 329۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 سے 165 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے، سب سے پہلے مومن۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عابد بلکہ نبی تھے۔ الست بربکم، ترجمہ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہ جواب میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا یعنی کیوں نہیں فرمایا تھا۔ پھر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر دوسرے لوگوں نے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب کی طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں۔ شان نزول، کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا مانے؟ نیز یہ بات بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے، بلکہ ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسرے کو گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگائے تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیے جائیں۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہے، نہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ترجمہ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ۔
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سب امتوں میں آخری امت ہے، اس لیے انہیں زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں، اور فرمایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں اور قوت و کمال میں ایک کو دوسرے پر بلندی دی، اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور کون ظلم و زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔